نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 46 اور 47 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم فجاؤوہم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری سناتے ہوئے، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل کو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسولن، رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤوہم، پس آئے وہ رسول، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، فانتقمنا، پس لے لیا ہم نے بدلہ، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، وکانا، اور ہے حقاً، ذمہ کرم پر، علینا، ہمارے، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد فرمانا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ کریمہ نمبر 46 میں اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں خوشخبری لاتی ہیں باران رحمت کی، اور پھر اسی باران رحمت کے ذریعے اللہ تعالی زمین سے تمہارے رزق کے وسائل پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ پہلے خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب باران رحمت برسے گا، اور پھر باران رحمت برستا ہے تو اس کے ذریعے زمین سے تمہارے رزق کے وسائل پیدا فرما دیتا ہے، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے۔ رحمت سے چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں رزق عطا فرمائے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو تمہیں رزق مل رہا نا، یہ تم اس کے مستحق نہیں ہو کہ استحقاق کے اعتبار سے تمہیں رزق مل رہا ہے کہ ہم مستحق ہیں جی کہ ہمیں رزق ملنا چاہیے۔ کہا نہیں، تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ میں اپنی رحمت سے دے رہا ہوں، استحقاق کا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ استحقاق کی بنیاد پر تمہیں رزق نہیں دیا جا رہا، تمہیں رزق اس کی رحمت سے دیا جا رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم مستحق ہو تو تب تمہیں رزق مل رہا ہے۔ فرمایا تمہیں رزق جو دیا جا رہا ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ ڈیزل اور پٹرول کی دریافت سے پہلے کشتیاں پانی پر تیرتی ہیں اس کے حکم سے، تاکہ تم سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاؤ، اور اس طرح تجارت کے ذریعے تم رزق کماؤ۔ کہا یہ اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ تم مت یہ سمجھ لینا کہ تمہارے چپو کا کمال ہے یا تمہاری کشتی کے پھٹوں کی ترتیب کا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی کمال نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے
پانی اگر تمہارے لیے مسخر کر دیا تو یہ اپنے حکم سے کیا ہے. ہمارا حکم ہوتا ہے کشتی کو کہ تو نے ڈوبنا نہیں، اور وہی کشتی ہوتی ہے ہم حکم کر دیتے تو نے ڈوبنا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. تو کہا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے حکم سے کشتیاں چل رہی. اور پھر فرمایا کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. ایک جگہ سے سامان تجارت دوسری جگہ لے کر جاؤ، پھر اسے بیچو، نفع کماؤ، اور یہ نفع اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے. نفع جائز، ناجائز نفع اس کا فضل نہیں ہے. رزق صرف حلال کو کہا جاتا ہے، حرام کو رزق نہیں کہا جاتا. یہ یاد رکھنا، رزق حلال کا نام ہے، حرام کا نام رزق نہیں ہے. اس نے تمہارے لیے رزق حلال کیا ہے، اور رزق کیا ہے؟ جو حلال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ارے کھاؤ پاکیزہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا نا اس سے پاکیزہ کھاؤ. کیا مطلب؟ پاکیزہ کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے تو تمہارے خون میں حلال کے اثرات آئیں گے، اور حلال کے اثرات تمہاری تمام تر روحانی توجہ اچھائی کی طرف کر دے گی. اور تم حرام کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم برائی کی طرف جاؤ گے، اچھائی کی طرف نہیں جاؤ گے. کبھی بھی پھر تمہارا رجحان اچھائی کی طرف نہیں آئے گا، پھر برائی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے سب کچھ کیا ہے. کشتی میں سفر کرنے لگو اور کشتی پانی پر تیرنے لگے تو ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو. رزق مل رہا ہے تو رزق کھاؤ تو اس کا شکر ادا کرو. پانی مل رہا ہے، پانی پیو تو اس کا شکر ادا کرو. کہا یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں. جب آسمان پر گٹائیں چھانے لگیں تو اس کا شکر ادا کرو کہ وہ باران رحمت بھیج رہا ہے. تو اس لیے کہا یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ اس کا شکر ادا کرو. اب اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، محبوب آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. آپ سے پہلے بھی رسول آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف، اور وہ بھی آپ کی طرح روشن دلیلیں لے کر آئے تھے. گو آپ جتنی نہیں تھی لیکن تھیں ان کے پاس بھی. کسی کے پاس 1 2 4 6 کوئی نہ کوئی روشن دلیلیں تھیں. سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں 9. باقی تمام انبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم معجزات دیے گئے. کسی کے پاس 1 تھا، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3. سب سے زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن محبوب آپ پر کرم کیا کیا؟ آپ کو سراپائے معجزہ بنا دیا، سراپائے معجزہ بنا دیا. عیسیٰ کو ہم نے کہا تمہیں معجزہ دے رہے ہیں کہ تم پرندے بناؤ مٹی سے، ان کو پھونک مارو وہ اڑنے لگیں گے. تو پہلے مٹی، پھر اس کو باقاعدہ پرندہ بنانا، اور پھر پرندہ بنانے کے بعد پھونک مارنا، تو یہ آپ کا معجزہ ہوگا. لیکن محبوب آپ کے لیے یہ حکم نہیں، آپ مٹی کو سیدھا پھونک مارو پرندہ بن کر اڑ جائے گا. آپ کو پرندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس سوچیں اور سوچ کر پھونک ماریں، جو آپ چاہیں گے وہی ہو جائے گا. آپ کو ہم نے سراپائی معجزہ بنایا. اس لیے کہا ان کو بھیجیے، وہ بھی نشانیاں لے کر آئے تھے. لیکن جن لوگوں نے تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کے روشن معجزات کا انکار کیا اور رسولوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، اللہ فرماتا ہے ان سے ہم نے بدلہ لے لیا. اور وہ بدلہ کیا لیا؟ بدلہ یہ لیا کہ انہیں تہس و نیس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے نقشے سے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا. آدم علیہ السلام باپ کی حیثیت سے تو آج دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی آدم علیہ السلام کا امتی آپ کو نظر نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حقیقی امتی نظر نہیں آئے گا. نام لینے والے تو ہیں
حقیقی امتی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح الیاس علیہ السلام کا جناب ابراہیم کتنے عظیم مقام کے مالک ہیں، ان کا کوئی امتی نظر نہیں آئے گا۔ محبوب قیامت تک آپ کے امتی قائم رہیں گے۔ انہیں نیست و نابود کر دیا، انتقام لیا، لیکن آپ کی امت اگر جرم کرے گی بھی تو انتقام نہیں لیں گے۔ آپ کی امت سے جرم ہوں گے نا تو انتقام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کان حقا علینا نصر المومنین، ایمان والوں کی مدد یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ کیا لی ہے؟ اب دیکھیے مدد کیسے۔ پہلا یہ طریقہ، ذمہ کرم پر یوں مدد لی ہے کہ برباد نہیں کریں گے آپ کی امت کو، تہہ و نیس نہیں کریں گے آپ کی امت کو، آپ کی امت کا نام و نشان نہیں مٹائیں گے۔ دوسرا کیا کیا؟ آپ کی امت نے اطاعت اور بندگی کا شیوا بنا لیا، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے ہر میدان میں، ہر مقام پر ہم بھی ان کی اعانت اور مدد کریں گے۔ اور پھر ہوئی ہے، بدر میں فرشتے آئے، احد میں فرشتے آئے، ہر جنگ میں حیران کن نتائج آئے۔ سوچئے تو صحیح، 4 لاکھ کے مقابلے میں 40,000 جیت رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ 1,000 کے مقابلے میں 313 جیت رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے بھی اعانت کا، مدد کا فیصلہ فرما لی کہ ایمان والوں کی ہم مدد کریں۔ مدد کا ایک اور رخ بھی ہے کہ ہم کس طرح مدد کریں گے۔ ہم نے آپ کی امت کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی ہر تکلیف گناہ کا کفارہ بنا دیں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ گو مسلمان کو جو غم، جو رنج، جو حزن، جو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء کی جو روایت ہے وہ اس سے بھی زیادہ باکمال روایت ہے۔ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یذب عن ارض اخیہ الا کان حقا علی اللہ تعالی ان یرد نار جہنم یوم القیامہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آقا کریم فرما رہے تھے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس سے جہنم کا عذاب ٹال دے گا۔ یوں اللہ مدد، ایمان والوں کی مدد یوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام علالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا تو سرکار کو شدید بخار تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے ماتھا مبارک پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی۔ تو میں نے حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے درجات میں مزید اضافے فرما رہا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ہاں جابر، اللہ کا میری امت سے وعدہ ہے انہیں جو تکلیف، جو بیماری پہنچے گی اللہ یا تو ان کے گناہ معاف کر دے گا یا درجے بلند کر دے گا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور پھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بڑی قابل توجہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے سے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے خیر اور بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی بیمار، کبھی رزق کی کمی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ذریعے اللہ راضی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات میں سے یہ روایت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا